اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی زرفشہ میم، فیروز فاطمہ، ہنا میم، خدیجہ، آپ ارشاد، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، فاطمہ زہرا، نکھت، مونس، شیشمہ میم، رفت، فاطمہ رضوی. ٹھیک ہے آپ سب لوگ؟ جی الحمدللہ. جی بات چل رہی تھی آداب اسلامی میں سلام کے بارے میں. جب انسان آپس میں ملاقات کریں تو تحیت کا جو طریقہ ہے، اسلامی طریقہ، وہ سلام علیکم ہے. بلند آواز سے اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ کیا، کس چیز کی تعلیم دی ہے؟ کہ جب ملو تو سلام علیکم کہیے. ٹھیک ہے. کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ رسول اکرم کی حدیث، اور بات یہ چل رہی تھی کہ روایات میں اس کی کتنی آیات سے تو ثابت کیا، قرآن سے، روایات میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے، بہت تاکید کی گئی ہے، اور اس کے بہت فائدے بھی بیان کیے گئے ہیں. کیا فائدے ہیں؟ جیسے یہ رسول اکرم نے کیا فرمایا جناب عبد المطلب کے نسل کو خطاب کر کے، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹوں، افشوا السلام، سلام کو بلند آواز سے کرو. واضح انداز میں سلام کرو، یعنی بلند آواز سے. وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرتے رہو. وتہجدوا، اور نماز شب پڑھو. والناس نیام، جس وقت لوگ سو رہے ہوں آپ نماز شب پڑھو. واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. واطیبوا الکلام، اچھے انداز میں گفتگو کرو، اچھا طریقے سے. تو کیا ہوگا یہ سب کرنے سے کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنۃ بسلامین، تو پھر تم سلامتی کے ساتھ جنت میں، تاکہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکو. تو اگر ہمیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہم ملیں تو بلند آواز سے سلام کریں، رشتہ داروں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہیں، نماز شب پڑھتے رہیں، کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں، اچھے انداز میں. جب بھی کسی سے گفتگو کریں اچھا انداز میں گفتگو کریں، ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے اور بد کلامی سے بات کریں، ایسا نہ ہو. پیغمبر اکرم، یہ دیکھیں نمبر 3، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ اللہم صل علی محمد سلم علی من لقیت، جس سے بھی ملاقات کرو اسے سلام کرو. کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے یہی روایات یہی چل رہی ہیں نا کہ اہل بیت اور نبی نے بھی روایات میں ان کی بہت تاکید کی گئی ہے سلام کی، اور اس کے فائدے بھی بیان کیے گئے ہیں. ایک فائدہ کیا اوپر بیان کیا گیا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہاں پہ ایک فائدہ بیان کیا گیا، جس سے ملاقات کرو، رسول کیا فرماتے ہیں؟ اسے سلام کرو تو کیا ہوگا؟ یزید اللہ فی حسناتک، تو اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دے گا. وسلم فی بیتک، اور اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، تو اس سے کیا ہوگا؟ یزید اللہ فی برکتک، اللہ تمہیں مزید برکت عنایت فرمائے گا. سمجھ میں آیا؟ ایک فائدہ یہ ہے سلام کرنے کا. لہٰذا جب بھی ہم ملاقات کریں جس سے بھی، اور گھر والوں کو بھی سلام کرتے رہیں. اور یہ سلام کون سا ورڈ ہے؟ یہ جنت کا ورڈ ہے، جنت کا کلمہ لفظ ہے. یہ نہیں بتایا تھا آپ کو پیچھے روایت میں یا قرآن میں کی آیات میں بھی بتایا تھا؟ دیکھیے اتنی خاموشی طاری ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نہیں سن رہا ہے. جی تو کہیے کہ ہاں یہ جنت کا لفظ ہے، سلام یہ جنت کا لفظ ہے، جنتیوں کا کلام ہے یہ جو دنیا میں آیا ہے ہم مسلمانوں کے لیے، کہ جب بھی ملو ایک دوسرے کو تو سلام کیا کرو. فائدے اس کے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی. جیسے یہ ایک فائدہ ہے، اللہ برکتوں میں اضافہ فرما دے گا. نمبر 4، اسی طرح رسول کا یہ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا اخبرکم بخیر اخلاق اہل الدنیا والآخرہ، کیا تمہیں دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق سے باخبر نہ کروں؟ یعنی آپ کو نہ بتاؤں دنیا اور آخرت کا بہترین اخلاق؟ کیا مطلب؟ یعنی بتاؤں تمہیں دنیا اور آخرت کا بہترین اخلاق بتاؤں؟
قالو تو لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی جی رسول فرمائیے مولا، یا نبی اللہ فرمائیے کیا ہے دنیا اور آخرت کا بہترین اخلاق؟ تو فقالا تو آپ نے فرمایا افشاء السلام فی العالم، دنیا میں بلند آواز سے سلام کرنا، دنیا میں جی ایسا نہ ہو کہ بس ٹائم پاس کرنے کو، تاکہ بس بعد میں کیسے کہ میں نے تو سلام کیا تھا، سامنے والوں کو پتہ لگے نہ لگے، بس قسم کھانے کے لیے ہلکے سے سلام کر کے گزر جائیں آپ، نہیں، سلام جب بھی کرو واضح اور بلند آواز سے ہونا چاہیے، واضح اور بلند آواز سے ہونا چاہیے جی۔ تو یہ دنیا میں بلند آواز سے سلام کرنا دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق میں سے ہے۔ رسول نے کہا جی، رسول نے کیا فرمایا، کیا تمہیں میں دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق سے باخبر نہ کروں، نہ خبر دوں؟ کہا بالکل دیجئے رسول اللہ دیجئے۔ کہا دنیا اور آخرت کا بہترین اخلاق کیا ہے؟ افشاء السلام فی العالم، دنیا میں بلند آواز سے سلام کرنا۔ نمبر 5 یہ حدیثیں چل رہی ہیں، آپ نے یہ بھی فرمایا رسول اکرم نے، ابھی یہ پانچوں حدیثیں جو لائن سے چل رہی ہیں رسول کی چل رہی ہیں۔ ان السلام من اسماء اللہ، اللہ اکبر، سلام جو ہے نا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بتائیے سلام اللہ کا نام ہے، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ، تو لہٰذا اسے اپنے درمیان بلند آواز سے ادا کیا کرو، سلام کو بلند آواز سے ادا کیا کرو، خداوند عالم کا نام ہے سلام۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی آقا، جی، سلام خدا کا نام ہے، اور اکثر وہ چیز جو دنیا میں اسلام نے تعلیم دی ہے زیادہ تر کچھ ایسے الفاظ کہے ہیں، وہ ایسے ہی معمولی کوئی ورڈز نہیں ہیں، وہ یا تو خدا کے نام ہے یا جنت کا کوئی وہ لفظ ہے یا اسماء اعظم میں سے کچھ ایک ہے، لہذا ان کو کبھی بھی معمولی نہیں لینا چاہیے، انہیں اہمیت دینی چاہیے۔ آئیے چھٹی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من قال سلام علیکم ورحمۃ اللہ فہی 20 حسنہ، جو بھی یہ کہے سلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے لیے 20 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ کتنا؟ دیکھیے یہ بھی فائدہ ہے نہیں ہے بھائی، فائدہ خالی مال و دولت ہی تھوڑی ہوتی ہے دنیا میں، فائدہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، فائدہ جسمانی بھی ہوتے ہیں، فائدے روحانی بھی ہوتے ہیں، کچھ فائدے ایسے ہوتے ہیں جن کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، کچھ فائدے ایسے ہوتے ہیں جس کا روح سے تعلق ہوتا ہے، تو جو بھی سلام فائدہ تو فائدہ ہی ہوتا ہے نا جی۔ تو بتایا اوپر کہ سلام کرنے کے فائدے بھی بیان کیے ہیں اہل بیت نے، ائمہ تھار نے احادیث میں، ٹھیک ہے، جو بھی سلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس لیے کہتے ہیں کہ سلام کو پورا کہا کریں، اگر کوئی کہے سلام علیکم تو جواب تھوڑا بڑھا کے دینا چاہیے، شاید اس میں آئے گا آگے، جتنا سلام کرے اس سے بڑھا کے ہی دینا چاہیے، یا کم سے کم جتنا اس نے کہا ہے اتنا۔ اگر کوئی کہے سلام تو آپ کہیے وعلیکم السلام، کوئی کہے سلام علیکم تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ، کوئی کہے سلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر کوئی یہ کہے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اب اس سے بڑا ہے ہی نہیں کوئی، اتنا ہی جواب دے دیجیے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 7 آپ نے یعنی رسول امام جعفر صادق علیہ السلام ہی نے یہ بھی فرمایا ہے، ان من موجبات المغفرۃ بذل السلام و حسن الکلام۔ دیکھیے آپ نے اگر ابھی تک جو کافی دن سے آپ لوگ آ رہے ہیں، آپ نے اگر جو الگ الگ موضوعات پڑھے سنے، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا خوش اخلاقی کو ہر جگہ ذکر ہے، خوش اخلاقی کا نہایت ضروری اور اہم چیز ہے خوش اخلاقی، باقی چیزیں تو بعد میں ہیں، سب پہلے یہ ہے، جو خوش اخلاق نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی اور بھی نیکیاں نہیں ہیں۔ اِنَّا مِن مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَذْلُ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ، گناہوں کی مغفرت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کو سلام کریں اور اچھی گفتگو، بااخلاق طریقے سے، اچھے طریقے سے کلام۔ تو گناہوں کے معاف ہونے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو سلام کرنا اور اچھی گفتگو کرنا۔ اِنَّا مِن مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ، مغفرت کے اسباب میں سے ایک سلام کرنا اور اچھے سے کلام کرنا۔
تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بھائی مغفرت کے اسباب ہے نا یہ، گناہوں کی مغفرت کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ یہ ہے. تو آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، ہماری مغفرت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سلام کیا کریں، اچھے سے بات کیا کریں لوگوں سے، بدتمیزی بد اخلاقی سے نہیں. آپ نے یعنی چھٹے امام نے یہ بھی فرمایا ہے من التواضع، یہ تواضع کی ایک علامت ہے، یہ تواضع ہے. کیا ہے تواضع؟ ان تسلم علی من لقیت، جس سے ملاقات کرو سلام کرو. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے چھوٹا ہے تو وہ کرے آپ کو، یا آپ عہدے میں بڑے ہیں تو وہ سلام کرے آپ کو. نہیں، رسول اکرم سے بڑھ کے تھوڑی ہو جائے گا ہمارا کوئی عہدہ. آپ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، آپ پہلے جی جس سے بھی بچوں سے کو بھی سلام کیا کرتے تھے. اس سے کوئی شان تھوڑی گھٹتی ہے کہ ہم چھوٹوں کو سلام کریں، بلکہ یہ انسان کی تواضع کی حد ہے کہ کتنا متواضع انسان ہے، نہ چھوٹا دیکھتا ہے نہ بڑا، خود سلام کرتا ہے. اس سے تو اور آپ جانتے ہیں تواضع سے کیا ہوتا ہے. تواضع کے فائدے یاد ہیں یا امتحان کا سوال بھی بھول گئے؟ تواضع کے فائدے کیا ہے؟ اس سے بزرگی ملتی ہے، اس سے بزرگی ملتی ہے، بڑپن ملتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اور بڑا، لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھتی ہے، وقار بڑھتا ہے، علم و حکمت آتی ہے. تو پھر تواضع کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ سلام کیا کریں جس سے ملیں. یہ مت سوچیے گا کہ یہ میری چھوٹی ہے اور یہ میرا بڑا ہے، یہ میرا بچہ ہے اور یہ میرا چھوٹا ہے. نہیں، آپ سلام کیجئے. آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکی آئی آپ کے گھر میں، مثلا آپ لیڈیز ہیں اور کوئی لڑکی ملی، اس نے آپ کو سلام نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، آپ کر لیجئے سلام. ثواب کسے چاہیے؟ ابھی آگے پڑھیں گے آپ. سلام کرنے والے کا کتنا ثواب ہے، جواب دینے والے کا ایک نیکی ہے. جواب دینے والے کی ایک نیکی ہے. 100 شاید ایسے ہی کچھ ہے، 100 نیکیاں ہیں جس میں سے ایک نیکی جواب دینے والے کی اور 99 سلام کرنے والے کی. تو بتائیے کس تو پھر ہمیں ناراض ہونا چاہیے یا ہمیں خوش ہو کے دوسرے کو سلام کرنا چاہیے؟ خوش ہو کر سلام خوشی سے سلام کرنا چاہیے. اور عادت ڈالیے. تھوڑا سا لگتا ہے سخت شروع میں، عجیب، کیونکہ ہماری پہلے سے ہمارے عجیب سے ہم ہو گئے ہیں، عجیب ہم نے اپنی ذہنیتیں بنا لی ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑی باتیں ہمیں سخت لگیں گی، لیکن ہارڈ سخت ہے، یعنی تھوڑی سخت ہے، ناممکن نہیں ہے. عادت ڈالیے ہر ایک کو سلام کرنے کی. کچھ دن تک آپ کرتے رہیے، پھر آپ کو خود عادت ہو جائے گی اور اب مزہ آئے گا، آپ کو دل کو سکون ملتا ہے. تواضع کی علامت ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں چھوٹے کو سلام کر لیا تو میرا عہدہ گھٹ گیا، میرا رتبہ گھٹ گیا. نہیں، بلکہ بڑھ گیا. دنیا بھی بڑی عجیب چیز ہے، ہمیں اپوزٹ چیزیں سکھاتی ہے. تواضع ہے بھائی، یہ سلام چھوٹوں سے سلام کرنے سے، اچھے سے ملنے سے رتبہ گھٹتا نہیں ہے، بلکہ تواضع اور الٹا بڑھتی ہے، اور الٹا بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے، وقار بڑھتا ہے، بزرگی ملتی ہے، علم و حکمت آتی ہے. کیونکہ سلام کرنے میں کوئی زحمت اور پریشانی تو ہے نہیں. بھائی کتنی پریشانی ہوتی ہے سلام کرنے میں، کتنا سخت ہے، اور اس کا کوئی خرچ بھی نہیں ہے کہ چلو مہنگی چیز تھی یہ، کہ غریبوں کی اگر ہمیں مدد کرنی تو مدد کے لیے پیسہ مال و دولت ہونی چاہیے، وہ تو ہم پہ ہے نہیں. لیکن کیا سلام میں بھی کچھ خرچ ہے؟ کیونکہ سلام کرنے میں کوئی زحمت اور پریشانی نہیں ہوتی اور اس کے لیے کچھ خرچ بھی نہیں کرنا پڑتا. اسی لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ ابخل الناس من بخل بالسلام. دیکھیے میرے پاس مال و دولت ہے، میں خرچ نہ کروں، ٹھیک ہے میں بخیل ہوں، کیوں؟ لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں میرا مال و دولت ہے، سامنے والا کہہ دے بھائی دولت ہے میری جائے گی تو ظاہر سی بات ہے دل دکھے گا. لیکن سلام جیسی چیز نہ جس میں زحمت ہے نہ کوئی خرچ ہے، اور پھر بھی کوئی سلام نہ کرتا ہو تو اس سے بڑا کنجوس کوئی ہوگا؟ اس سے بڑا بخیل کوئی ہوگا؟ جی اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا بخل الناس من بخل بالسلام. سب سے زیادہ کنجوس وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل اور کنجوسی کرتا ہے. کبھی بخل نہ کریں، کبھی کنجوسی نہ کریں. کھلے دل سے چہرہ مسکراتا ہوا، یہ نہ دیکھے سامنے والا میرا دشمن ہے، سامنے والا میرے سے رتبے میں چھوٹا ہے، سامنے والا میرا عمر میں چھوٹا ہے، سامنے والا میرے پوتے کی عمر کا ہے، میری پوتی کی عمر کی ہے. نہیں، آپ سلام کیجئے، اس سے آپ کی عزت و وقار
دنیا میں بھی بڑھے گا اور اللہ کی نگاہ میں تو دیکھیے ہے ہی بڑھے گا، اہل بیت کی نگاہ میں بڑھے گا. لہٰذا ایسا کون سی سخت چیز ہے. چلیے ہم نے مانا کہ بہت سی چیزیں پیچھے جو بیان کی کہ بھائی معاشرے میں خرابیاں اتنی ہو گئی ہیں، ان کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں ٹائم لگے گا، لیکن ناممکن وہ بھی نہیں تھی. صلہ رحم، پڑوسیوں کی دیکھ بھال، ٹھیک ہے، تب بھی وہ ناممکن وہ بھی نہیں تھا. ہم کر سکتے ہیں کچھ لوگ مل کے علم حاصل کر کے، اس کے بعد ہم ٹیم بنا لیں گے ہر محلے میں کہ بھائی ہمیں ہر محلے میں یہ باتیں سکھانی ہے جا کے کہ مہمانداری میں کوئی خرچ زیادہ نہیں کرے گا، کچھ یوں نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. لیکن سلام کرنے میں کیا زحمت ہے؟ سلام کرنے میں کتنی زحمت ہے، کیا خرچ ہو رہا ہے. اب سلام کے کچھ آداب ہیں، سلام کے کچھ آداب. نمبر 1، سلام کرنا کیونکہ کار خیر ہے، سب جانتے ہیں کار خیر ہے، نیک کام ہے. پروردگار عالم نے فرمایا ہے فاستبقوا الخیرات، اور پیغمبر خدا کیا کہتا ہے؟ نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لو، نیکیوں پر ایک دوسرے پر سبقت لو، یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر چلو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. نیکیوں میں ہوتا ہے نا، ہم برائیوں میں مقابلہ کرتے ہیں. اس نے میرے ساتھ مجھے ایک گالی دی، میں 2 دوں گا. مثلا اس نے میرے ساتھ میرے گھر ایک بار میرے شادی میں نہیں آیا، میرے گھر پہ ایک پروگرام میں نہ، میں اس کے کبھی نہ جانے کا. ہم برائیوں میں مقابلہ کرتے ہیں. ہم گئے تھے، اس نے ہمیں دعوت میں دوسروں کو خوب اہمیت دے رہا تھا، ہماری طرف اہمیت نہیں دی. آ جائے ذرا آپ کے ہمارے ہاں، ہم اس سے دیکھو کیا کرتے ہیں اس کے ہاں، اس کے ساتھ ہم اسے دیکھنے کے بنا ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. ہم برائیوں میں کیا کرتے ہیں؟ سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے پر، اس سے زیادہ برا میں پیش آؤں گا اس سے. جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ نیکیوں میں سبقت لو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے. اس نے میرے ساتھ جب میں پہنچا تھا، کھڑا ہو گیا تھا، فوراً پانی لایا تھا، میں پانی کے ساتھ کچھ کھانے کی چیز بھی پیش کروں گا جب یہ آئے گا. اس نے مجھے بڑھ کے سلام کر کے گلے سے لگایا تھا، میں جب آئے گا باقاعدہ گیٹ پہ جا کے اسے گلے سے لگاؤں گا. نیکیوں میں خدا کہہ رہا ہے نیکیوں میں سبقت لو ایک دوسرے کے اوپر، اور ہم برائیوں میں لیتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا. اور اوپر سے ایٹیٹیوڈ کے نام پہ دیکھیے، میں بار بار کہتا ہوں اور ہر ایک سے کہتا ہوں کہ ہمیں کیسے الفاظ میں گھما کے ہمیں برائیوں میں دھکیل دیا گیا. میرا ایٹیٹیوڈ ہے. ایٹیٹیوڈ کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ تکبر. ایٹیٹیوڈ یعنی گھمنڈ. میرا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ اسٹیٹس لگاتے ہیں میرا ایٹیٹیوڈ. ہم سے اگر کوئی 2 قدم ایک قدم پیچھے ہٹے، ہم تو 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ دین کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی تم سے 2 آج کل قدم، تو زیادہ برائی اسٹیٹس ہی پہ ہے، جو کہنا ہوتا ہے اسٹیٹس پہ لگا دیتا ہے تو آدمی کو نہ بھی معلوم ہو تو پتہ چل جائے. جی دین کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی تم سے 2 قدم پیچھے ہٹے، آپ 2 قدم آگے بڑھ جائیے. آپ نہیں آیا صلہ رحم کے بارے میں تھا؟ نہیں تھا؟ ایک رسول کے آ چکا صلہ رحم کے بارے میں تھا، جو کہا کہ وہ لوگ مجھ سے، میں سوچ رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ان سے بول چال چھوڑ دوں. کہا کہ نہیں، خدا ناراض ہو جائے گا. کیونکہ پھر میں کیا کروں؟ تو کیا توتی من حرمات، جو تمہیں محروم رکھے، تمہیں تمہارا حق نہ دے، تم اسے ادا کرو. وتصل من قطع، جو تم سے قطع رحم کرے، تم سے رشتہ توڑے، تم جوڑ دو. اسلام تو کہہ رہا ہے یہ جو تم سے ہٹے تم بڑھو، اور آپ کہہ رہے ہیں میرا ایٹیٹیوڈ ہے کوئی 2 قدم پیچھے ہٹتا تو ہم 4 قدم پیچھے ہٹتے ہیں. یہ دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ ہمیں کس راہ پہ لے گئے ہیں لوگ، اور ہم کہاں چلے گئے؟ بات تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ میرا فلاں دوست ناراض ہے، کوئی بات نہیں ہے، نہیں ناراض ہے، ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا اس کے پاس، میں جھک کے معافی مانگ لوں گا، غلطی بھلے مجھ سے نہ ہوئی ہو، میں سوری بول دوں گا. کیا چلا جائے گا اگر میں غلطی کے جا کے کہہ دوں بھائی اگر میری کوئی غلطی بات سے برا لگا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں؟ کتنا ہو جائے گا آپ کا، بلکہ عزت بڑھے گی، بلکہ اس کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھے گی. پھر اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اور ہوگا ضرور ہوگا. اگر غلطی اس کی ہے تو ضرور احساس ہوگا کہ یار غلطی تو میری بھی تھی، پھر وہ بھی آپ سے معافی مانگے گا. اسلام تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ رشتے اتنے اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں تمہارا حق نہ دے تو خدا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ تم دو. وہ نہیں آتا آپ جاؤ، تو پھر خدا جو ہے ان کے مقابلے میں آپ کا مددگار ہوگا اگر ایسا کرو گے تو. یہ ایٹیٹیوڈ میں بار بار کہتا ہوں، یہ ایٹیٹیوڈ تکبر، گھمنڈ کو کہتے ہیں، اور خود سخت. اور آپ جانتے ہیں کبریائی، آپ نے دیکھا ہوگا حدیث قدسی ہے، یا ہاں حدیث قدسی ہے ظاہراً،
تکبرو یا ایسے کچھ ہے کہ ردائی، یہ تکبر یہ کبریائی میری ردا ہے، میری ردا ہے، اور جو اس ردا میں پیر ڈالے گا اس کو میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ جو چیز کسی خدا کی پرسنل ہو اس میں کوئی اگر دخل اندازی کرے تو لہٰذا آپ اگر دیکھیں گے روایات آپ کو بہت ہر گناہ کی سزا کچھ نہ کچھ ہے، لیکن تکبر کی سزا سب سے زیادہ جلدی ملتی ہے۔ تکبر کی سزا سب سے زیادہ جلدی ذلیل ہوتا ہے انسان، کیونکہ یہ کبریائی، میں نے شاید آپ لوگوں کو کہا تھا نہیں کہا تھا، کسی اور کو کہا ہوگا، نہیں کہا تو تب کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں تکبر کا کیا مطلب ہے، گھمنڈ کہ تکبر کا کیا مطلب ہے، یعنی میں اس چیز پہ تکبر کروں کہ یہ میرے پاس ہے۔ تو تکبر کس چیز پہ زیب دیتا ہے پتہ ہے؟ جو ذاتی ہو، جو چیز ذاتی ہو۔ ابھی میرے پاس مثلا یہ موبائل ہے، یہ میرا ذاتی ہے، ابھی خراب ہو جائے گا یا لیا ہوا ہے، کس نے بنایا؟ یہ ذاتی ہے۔ میری پاس میری کوئی چیز ذاتی ہے؟ دنیا کا کوئی مخلوق، دنیا کی کوئی مخلوق کہہ سکتی ہے کہ یہ چیز میری ذاتی ہے؟ نہیں۔ انسان تو فقر ذاتی رکھتا ہے، فقر ذاتاً فقیر ہے انسان ذاتاً فقیر ہے، اور خدا ذاتاً بے نیاز ہے۔ تو یہ بتائیے کہ ذاتاً جو ذات کے اعتبار ہی سے فقیر ہو، ضرورت مند ہو، محتاج ہو، اسے کسی چیز پہ تکبر زیب دیتا ہے؟ نہیں۔ زیب تو اسے دیتا ہے جس کی ہر چیز ذاتی ہو، اور ایسی ذات تو صرف خدا ہے کہ جو ہر چیز اس کی ذاتی ہے، اپنی ہے، لہذا اسی کو زیب دیتا ہے یہ کبریائی۔ اسی لیے اس میں پیر ڈالنے والا، اس میں دخالت دینے والے کو بہت جلدی گراتا ہے اللہ، کیونکہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز کسی کی ذاتی نہیں ہے۔ جب ذاتی نہیں تو تکبر کس بات پہ تکبر کر رہے ہو؟ عہدے پر تمہارا ہے تو زندگی پر رہ کے دکھانا اس عہدے پہ، طاقتور ہو اس پہ غرور ہے، ذاتی ہے تمہاری طاقت، ہمیشہ ایسے رہ کے دکھانا۔ ہینڈسم ہو، ذاتی ہے کیا تمہاری جس پہ تکبر کر رہے ہو؟ تو ہمیشہ رہ کے دکھانا تم خوبصورت ہینڈسم۔ تو جو چیز میری اپنی ذاتی ہے ہی نہیں تو اس پہ تکبر کیسا؟ بلکہ ہمیں تو جب محتاج ہیں اس کے ہر چیز کے، ہم ذاتاً فقیر ہیں، تو پھر ہمیں تو ہر وقت سر جھکا کے رکھنا چاہیے کہ ہم تو ہر چیز مانگی ہوئی ہے، ہمارے پاس تو ہر چیز ہمیں خیرات میں دی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں کس بات کا تکبر؟ وہ لوگ جو دنیا میں آپ نے دیکھے ہوں گے تکبر کرتے پھرتے ہیں، تو ان سے ذرا یہ پوچھئے گا شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ شرم نہیں آتی؟ اوپر سے نیچے تک فقیر، اور تم گھمنڈ کر رہے ہو۔ یہ صرف خدا کو زیب دیتا ہے، کیونکہ ہر چیز خدا کی ذاتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہے۔ لہذا تکبر کیا؟ یہ ایٹیٹیوڈ کے نام پہ جو لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں، یہ چلا دیا ہے ایٹیٹیوڈ، میرا ایٹیٹیوڈ، میرا ایٹیٹیوڈ۔ یہ میرا ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ گھمنڈ ہے، یہ اس کو چھوڑیے، سمجھائیے لوگوں کو جو آس پاس ہیں کہ کیسا ایٹیٹیوڈ تیرا؟ ہمارا کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، ہمارا صرف وہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسلام نے کہا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، کہو زیادہ تو آدمی تھوڑا سا برا ماننے لگتا ہے کہ ایسا ہم اپنے آپ پہ عمل کریں، ہم پڑھیں، تبھی تو کہتے ہیں تعلیم سب حاصل کریں، تعلیم سب حاصل کریں۔ جب سب پڑھنے لگیں گے، سب کو یہ باتیں پتہ ہوں گی، تو آہستہ آہستہ معاشرہ چینج ہوگا، لیکن تعلیم کی طرف لائیں تو صحیح لوگوں کو۔ جی اب یہاں سلام کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ سلام کرنا کیونکہ کار خیر ہے، اور خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لو، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکی کرو۔ اس نے ضرورت کے وقت آپ کی مثلا 1000 روپے سے کام آیا تھا، اب میں اس کی ضرورت پہ جب مجھے اللہ دے گا تو میں 2000 دوں گا، یہ کروں گا۔ وہ بڑھ کے نیکیوں میں آگے بڑھیے، نیکیوں میں مقابلہ کیجئے، نہ کہ برائیوں میں۔ لہٰذا مومنین کرام کو سلام کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ انتظار میں۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی اپنی زندگی میں ٹرائی کیے ہوں گے، یاد سوچئے ذرا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں بھی جاتے ہیں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ مجھے سلام کرے، یہ مجھے سلام کرے، جبکہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بڑھیے، آپ کریے۔ ایک دوسرے پر سبقت لینی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ یہ سلام کرے میں کر لوں جلدی سے، میں کر لوں جلدی سے۔
ابھی آپ کے سامنے ادھر 1 کروڑ روپے رکھے ہوں اور آپ اس 1 کروڑ کی اس سائڈ پہ 1 کلومیٹر دور ہوں اور میں اس سائڈ پہ 1 کلومیٹر دور ہوں، تو ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ کیونکہ 1 کروڑ کا مسئلہ ہے، میں پہنچ جاؤں کسی صورت سے پہلے، تو پھر یہ سلام کی تو وہ ایسا ہی فائدہ ہے، کروڑ اور ہے کتنے فائدے کا ہے، تو اس میں تو ہم نہیں بڑھ بھاگ رہے ایک دوسرے کے آگے کہ میں پہلے کر لوں، جبکہ یہ دنیا وہ کروڑ روپے مادی ہیں ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ آخرت تک کام آئے گا، یہ ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرنا چاہیے سلام میں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے، آپ کی زندگی میں آپ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کسی سے ملاقات کرتے تھے تو اس کے سلام کرنے سے پہلے آپ ہی اسے سلام کر لیا کرتے تھے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں السلام، دیکھیے وہ جو میں کہہ رہا تھا 100 یہ 70 ہیں، السلام 70 حسنۃ، یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے، سلام کی 70 نیکیاں ہیں، 69 للمبتدئ، سمجھ رہے ہیں، 69 ابتدا کرنے والے کی ہیں، اور 1 واحدۃ للراد، اور 1 جواب دینے والے کے لیے۔ تو بتائیے آپ کو 69 نیکی چاہیے، 1 نیکی چاہیے؟ اور اگر آپ کو 10 روپے 20 روپے کا فائدہ نظر آتا ہے اور یہ فائدہ نظر نہیں آتا، تو ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں فائدے کے معنی ہی نہیں معلوم ہے کہ فائدہ خالی نوٹ کا نہیں ہوتا ہے، یہ 69 نیکیاں اور 1 نیکی، یہ نیکیاں جانتے ہیں آپ؟ جی امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے البادی بالسلام اولا باللہ و برسولہ۔ جی جواب دینا واجب ہے نا؟ جی جواب دینا واجب ہے، جی جواب دینا واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد البادی بالسلام اولا باللہ و برسولہ، اللہ رسول سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ رسول سے نزدیک ہوتا ہے زیادہ، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں جواب دینے والا بننا ہے، سلام کرنے والا، سلام کرنے والا، تو کیا وہ زبانی یا ہمیں پریکٹیکل میں لانا ہے؟ آج سے ہم عہد کر کے اٹھیں اسی کلاس سے، اب سے میں دیکھوں گی نہیں کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا، عہدے میں چھوٹا ہے بڑا، عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا، بس مجھے تو سلام کرنا ہے، بلند آواز سے کرنا ہے، واضح الفاظ میں کرنا ہے۔ سلام اور اس کا جواب دونوں اتنی بلند آواز میں ہونا چاہیے جسے چاہے آپ سلام کریں تب، یا اگر کسی نے سلام کیا ہے آپ کو جواب دینا ہے تب، اتنی بلند آواز میں ہونا چاہیے کہ مخاطب سننے والا بآسانی سن سکے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے اذا سلم احدکم فلیجہر بسلامہ، اگر جب تم میں سے تم کسی کو سلام کرو تو بلند آواز سے سلام کیا کرو، لا یقول، ورنہ یہ مت کہنا اذا سلم احدکم فلیجہر بسلامہ، ٹھیک ہے؟ جب تم کسی کو سلام کرو تو بلند آواز سے سلام کیا کرو، لا یقول، ورنہ یہ نہ کہنا سلمت فلم یردو، میں نے تو سلام کیا تھا انہوں نے جواب نہیں دیا، بھائی آپ نے بلند آواز سے نہیں کیا ہوگا، نہیں سنا انہوں نے، بعد میں شکوہ نہ کرنا کہ میں نے سلام کیا تھا انہوں نے جواب نہیں دیا، آپ بلند آواز سے کیجئے۔ وَلَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ سَلَّمَ، ٹھیک ہے؟ اور کسی نے جواب نہیں دیا، اور اگر کسی نے جواب نہیں دیا يَكُونُ قَدْ سَلَّمْتُ فَلَمْ يُرَدُّهُ عَلَيَّ، میں نے سلام کیا تھا کسی نے جواب نہیں دیا، کیونکہ شاید قد سلم ولم يسمعهم، شاید انہوں نے سنا ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ لہذا بلند آواز سے سلام کرنا۔ فَإِذَا رَدَّ أَحَدُكُمْ، اور اگر آپ میں سے کوئی بھی سلام کا جواب دے فَلْيَجْهَرْ بِرَدِّهِ، تو جواب کو بھی بلند آواز سے جواب دو۔ وَلَا يَقُولُ الْمُسْلِمُ، مسلمان پھر یہ نہ کہے، مسلم یعنی سلام کرنے والا یہ نہ کہے سلمت فلم یرد علیہ، ایسا نہ ہو کہ سلام کرنے والے نے سلام کیا اور آپ نے جواب اتنا آہستہ دیا تو کہ وہ بعد میں یہ کہے کہ میں نے تو سلام کیا تھا انہوں نے جواب نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے؟ جی لہذا سلام کرنا ہو تب اور جواب دینا ہو تب بلند آواز سے کرنا، کبھی آپ سلام کر رہے ہیں اور پھر یہ بعد میں کہیں کہ مجھے جواب نہیں دیا، بلند آواز سے کہیے، ہو سکتا ہے اس نے نہ سنا ہو، اور اگر کسی نے سلام کیا ہے تو جواب بھی بلند آواز میں دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ کہے میں نے سلام کیا تھا لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے، جی آقا، ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔
اللهم صل علی محمد محمد وعلى محمد